ایک بھیڑ بکریوں والی قوم چپ کر کے ان کو پاکستان کا آئین توڑنے دیں گے؟ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ساری قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، جس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ مافیا، جو ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، میں آج یہ مافیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس ملک کے آئین اور اس ملک کے ججز کے ساتھ کھڑی ہے، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں جلسے کروں گا، شروع کروں گا ادھر سے، اور 14 مئی تک اٹک تک جلسے کروں گا. میں پبلک میں نکلوں گا، عوام کو تیار کروں گا، اور عوام کو تیار کروں گا کہ ہم کسی صورت یہ جو 2 کیئر ٹیکر پنجاب میں گورنمنٹ اور پختونخوا میں جن کا مدت ختم ہو چکی ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کا جواز آج بالکل غیر قانونی ہے، تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں الیکشن دیے جائیں. پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اس کی کیمپین شروع کر رہا ہوں. پختونخوا کے لیے ہم ہائی کورٹ میں، ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی الیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ 70% پاکستان میں عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. ہمارا آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے بعد عوام کے نمائندوں کی حاکمیت ہے. نہ اس وقت پختونخوا میں ہے اور نہ پنجاب میں ہے. اور میں آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت چلتی گئی، انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی ہے. آج 3 گنا مہنگائی ہے. جب جنرل باجوہ نے ہماری سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی تھی، 1 سال میں 3 گنا مہنگائی ہے پاکستان میں. آج سن لو ذرا سارے پاکستانیوں، آپ کے بینک میں 1 سال پہلے جو 100 روپیہ تھا، آج وہ اس کی صرف خریدار کی قوت 62 روپیہ رہ گئی ہے. اور اگر جس کو کہتے ہیں، جو ہر انسان استعمال کرتا ہے، جس کو سینسٹو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس میں اگر 100 روپیہ تھا تو آج صرف 52 روپے رہ گئے. یعنی کہ تقریباً آدھا پیسہ ہو گیا آپ کا 1 سال کے اندر، جب سے یہ امپورٹڈ کرپٹ لوگوں کی حکومت آئی ہے، این آر او والی حکومت آئی ہے. تو جب انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا، تاریخی قرضے لے لیے، مہنگائی میں لوگ ڈوب رہے ہیں، فیکٹریاں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں پاکستان ذلیل ہو رہا ہے. جو بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے، جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فارن منسٹر کا تھا، یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہو بلاول بھٹو، پہلے بتاؤ جانے سے پہلے آپ یہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ڈالر خرچ کر رہے ہیں ٹرپس پہ، تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو ہندوستان میں جا کے، جس طرح کا اس نے زبان استعمال کی ہے؟ اور میں آج ہندوستان کے فارن منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب نہیں؟ کیا آپ میں کوئی ایٹیکیٹ نہیں کہ آپ کے ملک میں ایک مہمان آتا ہے، یا تو اس کو بلائیں نا، لیکن بلا کے اس طرح ذلیل کرنا، یہ ہندوستان پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ آپ کا جو تکبر ہے، میں نے یہ جو تکبر آپ میں دیکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اور جو کمزور ہے وہ کمزور بھی ہر وقت نہیں رہتا. انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا اور قانون کی حکمرانی کے اوپر ہم کھڑا کریں گے، رول آف لا پہ اس قوم کو کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنائیں گے. لیکن اس سے پہلے ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے. اس ملک میں الیکشن ہو، عوام کے نمائندے اوپر آئیں. یہ جو گھس بیٹھی ہے سازش کے تحت، پیسے، چوری کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے، اور یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں، یہ جب تک ہے ملک نیچے جاتا رہے گا. یہ جو جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ملک کو،
जो इस मुल्क को तबाही, जो जनरल बाजवा ने मुल्क से किया है, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। कोई दुश्मन एक साल में पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो जनरल बाजवा पहुंचा के गया। और ये जो शहबाज शरीफ है, मैं से सवाल पूछता हूं कि तुम बरतानिया क्या कर रहे हो? तुम जो बरतानिया चले गए हो, आपके पास टाइम इतना ज्यादा है? क्या आपको पता नहीं कि यहां 2 दिन पहले 6 हमारे फौजी शहीद हुए, 7 पारा चिनार में टीचर को उन्होंने गोलियां मारी। महंगाई तारीखी है। इन हालात के अंदर तुम कैसे मुल्क छोड़ के वहां चले गए? क्योंकि पैसा तुम्हारा बाहर पड़ा है, भाई तुम्हारा मफरूर बाहर बैठा हुआ है, बिजनेसेस आपकी बाहर हैं, बच्चे आपके बाहर हैं, आपकी बिजनेसेस, बच्चे, आपके इलाज, सब कुछ मुल्क से बाहर है। तो मुल्क सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूं कि देखें, अब जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, ये समझ जाएं कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूं, जान को खतरा है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की, और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बिलावल भुट्टो के कहने पे जनरल बाजवा ने कराची के अंदर एक सेक्टर इंचार्ज ISI का तब्दील कर दिया। हम यहां 1 साल 8 महीने से इस आदमी का जुल्म सह रहे हैं। क्यों नहीं ऊपर खबर जा रही कि जनाब ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो हरकतें कर रहा है, ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। हमें ऐसे किया जा रहा है जिस तरह हम कोई दुश्मन है। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये आगे कुछ हुआ, मैं निकलने लगा हूं। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक, मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। और मेरी कौम, जिस तरह आज आप सारे निकले हैं, गांव में, मोहल्लों में, जिस तरह आपने अपने आइन के साथ खड़े हुए हैं, और जो चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा है, जिस तरह उसके साथ खड़े हुए हैं, मैं आज आपको सलाम पेश करता हूं। आप एक जिंदा कौम बन गए हैं। ये याद रखेंगे, जब एक कौम का आइन गया, इसका मतलब उसका कानून गया, इसका मतलब उसका इंसाफ का निजाम गया, इसका मतलब कि रूल ऑफ लॉ गया, और इसका सबसे बड़ा मतलब कि उस कौम की आजादी गई। वो कौम गुलाम बन गई। वो कौम जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी की वजह से ताकतवर की गुलामी करती है। तो ये हमारी जो ये सियासत नहीं हो रही, आजादी के लिए सियासत नहीं करता, आजादी के लिए जहाद होती है। ये हम जहाद लड़ रहे हैं। हम अपने मुल्क को आजाद करने के लिए, कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए हम सब जहाद लड़ रहे हैं। और आपने अब मेरे साथ चल रहे हैं। मैं अब निकलने लगा हूं, और इंशाल्लाह हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद।